حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک بندوں میں پاؤ گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں کی ایک جماعت نے اس آیات سے ایک مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اس انداز سے سودا کرنا جائز ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں تمہیں ان 2 غلاموں میں سے یا کپڑوں یا کسی اور کے متعلق میں سے بیچتا ہوں، 2 میں سے ایک کو خواہ متعین نہ کرے، کیونکہ ان لڑکیوں کے باپ نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح کہا تھا، ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کروں گا، لیکن یہ استدلال محل نظر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ کے شاگردوں نے بھی اس آیت سے ایک مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ کھانا کھلانے اور لباس پہنانے کے بدلے کسی کو اجرت پر رکھنا جائز ہے، اور اس مسئلے کی تائید میں عتبہ بن المنذر کی حدیث پیش کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے سورہ قصص پڑھی، جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک پہنچے تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور شکم پروری کی شرط پر اپنے آپ کو کام کاج کے لیے پیش کیا، لیکن یہ روایت اس سند سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی مسلمہ بن علی الخشنی علامشکی البلاتی دائمہ حدیث کے نزدیک بصورت تفرد ضعیف ہے۔ البتہ ابن ابی حاتم نے ایک اور سند سے یہ روایت بیان کی ہے، لیکن اس میں بھی ابن لہیہ راوی ضعیف ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاملہ ہے، میں 2 مدتوں میں سے جب بھی پوری کروں تو مجھ پر زیادتی نہ ہوگی، اور ہماری بات پر اللہ نگہبان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت 10 سال پوری کی تھی۔ اس کی تائید میں حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک یہودی نے جو کہ تیرا کے علاقے کا تھا سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو مجھے اس کا جواب نہ آیا، میں نے کہا عرب کے کسی عالم سے پوچھوں گا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت اور اچھی طرح پوری کی، کیونکہ جب اللہ کا رسول کوئی بات کہتا ہے تو وہ پوری کرتا ہے۔ اس طور پر بیان کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں، جبکہ امام نسائی نے اس حدیث کی کتاب میں بیان کیا ہے، جیسا کہ عنقریب قریب آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جو زیادہ تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کے قریب اور زیادہ تھی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر تجھ سے پوچھا جائے کہ 2 میں سے کس کے ساتھ شادی ہو تو کہہ دو چھوٹی کے ساتھ۔ اس روایت میں عبید بن ابی عمران الجونی ضعیف ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسرال سے الگ ہونا چاہا تو اپنی بیوی کو کہا کہ وہ اپنے باپ سے کچھ بکریاں لے لیں جن سے ہماری گزر بسر ہو سکے۔ انہوں نے اس سال کے 2 بچے دینے کا وعدہ کیا جن کا رنگ بکریوں سے مختلف ہو۔ ان کی بکریاں سیاہ رنگ کی بہت خوبصورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی حوض کے قریب رکھ دی، پھر پانی پلانے کے لیے بکریوں کو لے آئے اور آپ حوض کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب بکریاں پانی پی کر حوض سے واپس جانے لگی تو ایک ایک بکری کو لاٹھی مارتے گئے، جس کے نتیجے میں موجزانہ طور پر 1-2 بکریوں کے سوا سب نے 2-2 اور مختلف رنگ کے بچے دیے۔ ان میں نہ تو سی کھلی دار والی بکری تھی، نہ بڑے تھانوں والی تھی کہ چلتے ہوئے وہ تھن زمین پر گھسیٹنے لگے، نہ پھٹے ہوئے تھانوں والی، نہ بہت چھوٹے سوراخ والے تھانوں والی، اور نہ ہی بہت چھوٹے تھانوں والی کہ دودھ رہتے ہوئے ہاتھ میں نہ آئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے شام کو فتح کیا اور اس میں داخل ہو گئے تم اس نسل کی بکریاں وہاں پاؤ گے، وہ ساما یہ قسم کی بکریاں ہیں۔ اس روایت کی صحت بھی محل نظر ہے اور شاید کہ موقوف روایت ہو، جیسے کہ ابن جریر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو بتایا میعاد مکمل ہو گئی ہے تو اس نے کہا جو بکری اپنے رنگ سے مختلف بچہ جنم دے گی وہ آپ کے لیے ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر رسیاں رکھ دی، جب بکریوں نے رسیاں دیکھی تو وہ ڈر گئی اور گھومنے لگ گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک بکری کے سوا سب بکریوں نے مختلف بچے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تمام اپنے ساتھ لے گئے۔ اس روایت کی سند جید اور سب راوی ثقہ ہیں۔ ہم اس سے پہلے ایک اسرائیلی روایت حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی لکھ آئے ہیں کہ جب وہ اپنے ماموں لابان سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے بھی یعقوب علیہ السلام کو بچے دینے کا وعدہ کیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے گئے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لگا لوں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تو خدائے رب العالمین ہوں اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے کہا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں سے ہو، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سے سکیڑ لو، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے اکمل و اتم یعنی زیادہ مدت 10 سال والی پوری کی، اور یہ بات اللہ کے فرمان سے بھی ظاہر ہے اور اسی آیت سے اخذ کی گئی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سالہ مدت پوری کر کے مزید 10 سال ان کے ہاں کام کیا، بس جب وہ اپنے اہل کے ساتھ چلے یعنی اپنی سسرال سے چلے تو بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی زیارت کرنے کا شوق چرایا تو آپ نے پوشیدہ طور پر بلاؤ مصر کا ارادہ کیا۔ جب آپ نے اپنے اہل و عیال اور ان بکریوں میں چلے جو آپ نے قیام مدین کے دوران حاصل کی تھی تو اتفاقاً یہ اندھیری اور ٹھنڈی رات تھی، آپ راستہ بھول گئے اور معروف و مشہور راستہ آپ کو معلوم نہ ہو سکا۔ آپ چکماک سے آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے لیکن آگ نہ جلی، ادھر رات زیادہ اندھیری اور سردی سخت ہو گئی، آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے کوہ طور کی جانب سے دور سے آگ چمکتی دیکھی اور کوہ طور آپ کی دائیں طرف مغربی سمت میں تھا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، اور یہ بھی گویا موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی دی ہوگی، وہ تو اصل نور تھا اور اسے دیکھنا ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں کوئی تمہارے پاس خبر لاؤں یعنی اس سے راستہ معلوم کروں یا آگ کا انگار لاؤں تاکہ تم آگ سینک لو؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈی اور سرد رات میں راستہ بھول گئے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا بھڑکتا شعلہ لاتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے اور کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے حال کی خبر ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے پاس انگار لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کر سکوں۔ آخر آپ خبر لائے اور کیسی اعلیٰ عمدہ خبر تھی، وہاں رہنمائی پائی اور کیسی شاندار رہنمائی پائی، وہاں سے نور حاصل کیا اور کیسا نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ وہاں آئے تو وادی کی دائیں جانب برکت والی زمین میں درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ رب العالمین